رمضان جو ہے نا وہ اس سے ماورا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ رکھنے ہیں تو بس پھر رکھنے ہیں, پھر دیٹس اٹ, پھر اس میں دوسری رائے کوئی نہیں, فرض ہے. فرض ہے. اور یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ اللہ کے قریب آ جائیں. یعنی جیسے آپ سمجھ لیں کہ مہلت دی جاتی ہے نا کسی کو کہ چلو اب تمہارے, یا جیسے آپ سمجھ لیں ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں تو سپلی کے ایگزام ہوتے ہیں نا, تو سپلیمنٹری ایگزام ہے یہ, سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو عام حالات میں اللہ کے قریب نہیں جا سکے, چلیں وہ یہ سپلی میں ہی پاس ہو جائیں, سپلی میں پاس ہو. تو رمضان جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی سال میں آئے اس کا سال سے امپیکٹ نہیں ہوتا, اچھا, اس کا اللہ سے کانٹیکٹ ہے, اللہ سے, جس کی وجہ سے اس کی برکت اپنی ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رمضان ایک ویسے ہی جو ہے وہ اللہ کی کرم نوازی سمجھ لیں کہ اس میں ایک بہت شاندار ہوتی ہے, اور یہ کوئی کمال کا ہی مہینہ ہے. اور اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 9واں مہینہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 10واں شوال, 11واں ذیقعد, 12واں ذی الحج. ٹھیک ہے. یہ 9واں مہینہ اسلامی سال کا بنتا ہے. تو 9 ترقی کا, عروج کا عدد ہوا کرتا ہے, اور اس میں ویسے ہی برکت ہوتی ہے. اس کو کسی سال سے, کسی چیز سے, کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس چیز کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اس کی چیزیں بدل جاتی ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ شہر اللہ, اللہ کا مہینہ ہے, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اور اللہ اس کی تعارف کیا کرا رہا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ہم نے تم پہ روزے فرض کیے رمضان کے, جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. پرہیزگاری اصل چیز ہے. پرہیزگاری کیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے پرے رہنا. یعنی جو کام نہ کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا بس نہیں کرنا, اس میں توجیہ نہیں ڈھونڈنی کہ یہ کیوں نہیں کرنا, وجہ کیوں نہیں. اللہ نے کیا روزے رکھنے, بس رکھنے, فائدہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, سائنٹیفک توجیہ ٹھیک ہے کرنا چاہیے, آپ ریسرچ کر لیں, لیکن رمضان جو ہے نا وہ اس سے ماورا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ رکھنے ہیں تو بس پھر رکھنے ہیں, پھر دیٹس اٹ, پھر اس میں دوسری رائے کوئی نہیں, فرض ہے. فرض ہے. اور یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ اللہ کے قریب آ جائیں. یعنی جیسے آپ سمجھ لیں کہ مہلت دی جاتی ہے نا کسی کو کہ چلو اب تمہارے, یا جیسے آپ سمجھ لیں ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں تو سپلی کے ایگزام ہوتے ہیں نا, تو سپلیمنٹری ایگزام ہے یہ, سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو عام حالات میں اللہ کے قریب نہیں جا سکے, چلیں وہ یہ سپلی میں ہی پاس ہو جائیں, سپلی میں پاس ہو. تو یہ اس لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے. اللہ انسان سے بہت محبت کرتا ہے, وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ زبانی کلامی نہیں ہے, ہر چیز میں اس نے انسان کے لیے کام کیا ہے. ہر چیز, یہ زمین, آسمان, یہ موسم, یہ ہوائیں, ایک ایک چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے, انسان کے لیے. تو پھر یہ جب انسان کے لیے یہ بنائی ہے نا, تو پھر انسان کو بھی کم از کم اللہ کا احساس, اللہ کا پاس تو ہونا چاہیے. یہ رمضان اللہ کے احساس کو جو ہے وہ دوبارہ ریجیونائل کرنے کا یا ری وائٹلائز کرنے کا جو ہے وہ مہینہ ہوتا ہے. میں بار بار جو بات کروں, ریپیٹڈ وہ کی بات کروں کہ اس کا کسی زوڈیک سائن سے, کسی مہینے سے, کسی سال سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حکم الہی ہے اور یہ ماننا ہے, دیٹس اٹ, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. بالکل شاہ جی یہ بتائیے گا, اس میں یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں آپ نے 2025 کا اوور آل بھی سارا سینیریو دیکھا ہوا ہے, گرہن بھی ہیں, اور گرہن آپ نے بھی بتایا تھا جو پروگرام سے پہلے کہ بھی اس پہ آپ نے ریسرچ نکالنی ہے, لیکن 2025 کی آپ نے ریسرچ جو نکالی ہوئی ہے اس حوالے سے گرہن کتنے اثرات رہیں گے, اور یہ کون سا اس میں ٹائم مقدس ہوتا ہے رمضان میں؟ دیکھیں, گرہن یا نا گرہن کا تو رمضان سے تعلق ہی نہیں ہے. میں آپ کو وہی تو سمجھا رہا ہوں کہ کوئی سیارہ, کوئی ستارہ, کوئی چیز اللہ کے سسٹم کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. رہ گی بات کہ جی جو اثرات ہوتے ہیں ویسے اوور آل گرہن کے, تو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے نماز کی تلقین کی ہے. نماز کسوف, نماز خسوف پہ علیحدہ بھی اس کو کہتے ہیں, اور نماز آیات ان جنرل کہتے ہیں.
اور یہ ایک چھوٹی نماز نہیں ہے، یہ ایک لمبے قیام کی نماز ہے۔ یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تک گرہن رہے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کرو، پیش رہا کرو۔ تو لمبی آیات ہیں، قیام ہے، دعا میں کھڑے رہیں، کافی دیر تک کھڑے رہیں کہ اللہ آپ کو ان کی نگیٹیوٹی سے، بیسیکلی یہ جو گرہن ہوتا ہے یہ سپارک لائک کنڈیشن ہوتی ہے۔ اب جب بھی وہ آئے گا، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، میں ایسے ہی اس کے اوپر رائے دوں، جب تک میں نے اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کیا تو مجھے نہیں پتا اس کے اثرات لاسٹ ٹائم جو آپ نے سورج گرہن کا کیا تھا آپ نے کہا تھا بہت پازیٹیو، بعض اوقات یہی اثرات پازیٹیو ہوتے ہیں اور یہی اثرات نیگیٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرنا اللہ نے ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہمارا کام اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھ کے اپنی رائے دینا ہے اپنے علم کے مطابق، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن بات وہیں کی ادھر ادھر پھر گھوم جائے گی۔ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے نا، اس میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنا راز رکھ کے بھیجا، چاہے وہ اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا، اس کے اندر اللہ نے اپنی محبت رکھ کے بھیجی ہے، بس اس کو چینلائز کر لیں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ انتہائی آسان ہے، کوئی ورد وظیفے چلے اللہ سے محبت کرنے کے لیے نہیں چاہیے۔ ہاں، پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے، پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے، اللہ نے نہیں۔ اللہ کی ایک فطرت ہے، اس کو مد نظر رکھیں، آپ اللہ کے انتہائی قریب ہو جائیں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو اللہ سے پھر دور نہیں کر سکے گی، اللہ خود کھینچ لے گا۔ اللہ احسان نہیں رکھتا کسی کا، 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے تمہیں واپس کرے۔ اللہ کو تو قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے کون سا قرضہ لے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس نعوذ باللہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کیوں کہتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو؟ قرض حسنہ کیا ہے کہ اللہ کو تو تم دے نہیں سکتے، اللہ کی مخلوق کا بھلا کرو۔ تو جب اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پہ آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کئی گنا کر کے آپ کو واپس کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اسی طرح اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے محبت کرنی شروع کریں، بے غرض، بے لوس، اس لیے نہیں کہ اللہ بخش دے گا، اس لیے نہیں کہ اللہ ہے، بس اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفاداری ہوتی ہے نا، وہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا میں عرض کرا تھا کہ اللہ سے محبت بڑی آسان ہے، 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہ آپ کو واپس کرے گا تو تھوڑی سی محبت اللہ سے آپ اور کر لیں، تھوڑی سی۔ اللہ کو جواباً آپ سے محبت کرنی پڑے گی، تو جب اللہ آپ سے محبت کرے گا آپ کو مزید اللہ سے محبت ہوگی، تو اٹ وڈ بی اے چین سائیکل، آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اصول ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے میری محبت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، میری اطاعت کرو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ یعنی تم لوگ جو اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کی بجائے رسالت مآب کی اطاعت کرو، تو اطاعت رسول اصل چیز ہے، اور اللہ کی مخلوق کا بھلا اصل چیز ہے، اللہ کے ہونے کا احساس اصل چیز ہے۔ یہ کر لیں، اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ہیں، سچے دل سے ان کے وفادار ہیں، ان کے گھر کی خوشی آپ کو اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے، ان کے گھر کا دکھ آپ کو اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے، پھر آپ مومن ہیں، جہاں مرضی چلے جائیں، پھر آپ کا ہر وقت ہی رمضان ہے۔ جیسے مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو پھر ہر دن عید ہے، ہر رات شب رات ہے، اللہ کے قریب رہیں۔ رمضان بھی جو ہے وہ اللہ کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے نا، تو اس کی عزت کریں، بالکل ایسے ہی۔ اس کا احساس پیدا کریں، پھر دیکھیں اللہ کرتا ہے کیا۔ سر، اس رمضان درود بھیجنے کے حوالے سے کچھ لوگوں کو بتائیں نبی پاک پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہمارے آقا پہ، کہ درود کو ٹائم ہے یا کوئی چیز ہے؟ اس درود کسی ٹائم کا، کسی وقت کا پابند نہیں ہے، انداز درود احساس ہے، درود محبت ہے، درود وفاداری ہے۔ یعنی درود ایسی چیز ہے جو اللہ خود کرتا ہے، خالق ہو کے کرتا ہے۔
کہا ہے اس نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو، تم بھی بھیجا کرو۔ یعنی وہ کام جو اللہ خود کرتا ہے تو آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے اس میں شریک ہونا، آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر درود کو سمجھیے، درود ہے کیا؟ یعنی آپ نے تو درود پیش کر دیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین پہ۔ درود اور سلام کا مطلب ہے سلامتی، سلامتی۔ السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، الصلاۃ والسلام علیک وسلم تسلیما، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے اوپر درود بھی اور سلام بھی۔ تو آپ صرف امیجن کریں، صرف ایک، میں آپ کو ایسے ہی فوڈ فار تھاٹ کے لیے، آپ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کو سلام بھیجا، اگر کہیں ادھر سے جواب آ گیا، اگر کہیں آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ سلامتی ہو، یعنی پنجابی جو ترجمہ کریں گے یا رسول اللہ تسی جی ہو، توڑے بچے جین، بچے جی، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ کے گھر پہ آپ کی اولاد پہ سلامتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی یا رسول اللہ تسی جی ہو توڑے بچے جین۔ اگر کہیں وہاں سے مسکراہٹ آ گئی ہلکی سی، آپ کی تو نسلیں تر جائیں گی۔ آپ کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ سرکار کے چہرے کے اوپر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی آپ کی وجہ سے، یا سرکار نے جواب ہی دے دیا اس سلام کا، اس درود کا، آپ کو ملے گا کیا؟ یہ زمین آسمان کائنات تو بہت چھوٹا جس مرتبے پہ آپ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے درود پاک کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے، جس کے بارے میں خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صرف درود پڑھو تمہارے لیے بہت کافی ہے، دنیا کا کوئی کام ہے صرف درود پڑھیں، درود پڑھیں جتنا زیادہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بڑی مستند متواتر، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ کٹا پھٹا درود مت بھیجا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کٹا پھٹا درود کے کیسے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ مت پڑھو۔ تو اگر آپ صرف رسالت مآب پہ درود بھیجتے ہیں اور ان کی آل کا ذکر نہیں کرتے، ان کو درود نہیں بھیجتے، تو وہ درود قبول ہی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، خود سرور انبیاء کا فیصلہ ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم نہیں کہتے۔ آل رسول کی وفاداری کے بغیر سرور انبیاء کی وفاداری نہیں ہے، نہیں ہو سکتی، بالکل۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ کریں اور مسکرائیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ کیا بات، ہر دن ہی رمضان ہے اگر آپ اللہ کی اطاعت میں تو ہے، لیکن یہ کوئی خاص وقت ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، تو اس کو بہترین یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاہ جی ہم میں سے جتنے بھی ویورز بھی دیکھ رہے ہیں، میں اپنی بات بھی کروں گا، ہم سب جتنے مسلمان ہیں، اللہ کے قریب سب سے آسان طریقہ بتا دیں۔ درود پاک اور اللہ کی مخلوق کا احساس۔ احساس عام دنیا کا کام ہے یار، بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ گفٹ لے کے جاتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، بچے کو پیسے دے جاتے ہیں، یہی اسی طرف لاتا تھا، سیانے تو تسی بہت ہو، اب اللہ کو تو ہم کچھ دے نہیں نہ سکتے، اللہ کے پاس جائیں گے، اس سے ملنے جائیں گے تو اپنی عرضی کریں گے نا، لیکن اللہ کے گھر لے کے کیا جائیں گے؟ تو ایک ہی چیز ہے کہ اپنے اندر کا عجز اور اپنے اندر کی جو ہے نا وہ وحدت، یکسوئی لے کے جائیں، اور اگر اللہ کو کچھ نہیں نہ دے سکتے کیونکہ سارا کچھ ہی اس کا، تو اللہ کی مخلوق کو بھلا کر دیں۔ بالکل ویسے ہی جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں، ماں باپ کو نہیں دیتے، لیکن وہ اس کے بچوں کو پیسے دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں باپ تے احسان چڑھاتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا ہی کرے گا، یہ اس سے زیادہ آسان طریقہ اور ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ اور ان کی اولاد سے وفاداری کائنات کا سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اگر رسول اللہ کے گھر کا دکھ آپ کو اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے تو آپ کی ان سے محبت ہے، اگر ان کے گھر کی خوشی آپ کو اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے آپ کو ان سے محبت ہے، اگر ان کے گھر کے دشمنوں سے آپ کو بیزاری محسوس ہوتی ہے آپ کو ان سے محبت ہے۔ تو یہ اپنی ذاتی لڑائی نہیں، جیسے صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہمارا مکے کے کافروں سے ذاتی لڑائی رشتہ داریاں تھیں، لڑائی کی وجہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کا دشمن ہے تو ہمارے بھی دشمن ہے، بس بات ختم۔ بالکل، کیا بات ہے شاہ جی۔ شاہ جی اللہ کرے کہ یہ جو رمضان ہے اس میں ہم سب کو ہدایت ملے، ہم سب پورے روزے بھی رکھیں، اور ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے درود بتایا اس طرح اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سلام اور درود ضرور بھیجیں۔ ہمارا میسیج ہے جو
कोशिश है, एक समझ लें कि सोशल मीडिया के थ्रू ही, कि इस रमज़ान में आप दरूद पाक ज़रूर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर भेजेंगे। और इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह